بات کو دھیان توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے تعریف فرمائی ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں، ہماتن متوجہ ہونا، اور فیتبعون احسنہ، بات کے اندر جو بہترین باتیں آتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو دو ذمہ داری، بات کو دھیان توجہ سے سننا اور اچھی باتوں پر عمل کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو انعامات، کتنے انعامات؟ دو انعامات، دو ذمہ داری، دو انعام، دو کام ہمیں کرنا ہے، دو کام اللہ کریں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں، یہ مجلس میں بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ یہاں جو ہے ماضی کا لفظ استعمال کیا، گزرے ہوئے زمانے میں، یوں نہیں کہا اللہ ان کو ہدایت دیں گے، آگے دیں گے، نہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ عقل مندوں کی علامت ہے، عقل مندوں کی علامت ہے بات کو دھیان توجہ سے سننا اور اچھی باتوں پر عمل کرنا۔ تو دو ذمہ داری ہماری اور دو انعامات اللہ کی طرف سے، ہدایت ملے گی اور ہم عقل مند کہلائے جائیں گے، جو واقعی میں یہ عقل مند ہے۔ دیکھو میرے محترم لوگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہم سب کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایک مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا۔ ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتی ہے ضرورت، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دونوں میں کیا ہے بولو؟ تھوڑا فرق ہے، ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری، دین اور دین کی محنت، دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا۔ اور ضرورت، جیسے ہم جو ہے کاروبار کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یہ ہماری ضرورتیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پیٹ دیا ہے، ہمارے جو ہے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اعزاء و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرنا ہے۔ تو ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت، دو کو تھوڑا سمجھنا ہے کہ مقصد کسے کہتے ہیں اور ضرورت کسے کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بتاتے ہیں ہم آپ کو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، بات کو تھوڑا توجہ سے سننا ہے تاکہ جو ہے بات بالکل واضح ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ ہم مقصد میں لگے ہوئے ہیں یا ضرورتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مقصد کسے کہتے ہیں، ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں جو ہے سفر کرنا ہے، ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں اور ہمیں جو ہے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، ٹرین میں پانی ہے نہیں اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے، کوئی بیچنے والا بھی نہیں آیا، تو ہم پانی لینے کے لیے نیچے اترے اور جہاں نل لگا ہوا ہے وہاں بھیڑ ہے اور ہمیں جو ہے آگے سفر کرنا ہے۔ اب جیسے جو ہے ہم پانی کے قریب گئے، بھیڑ ختم ہوئی اور نل کے قریب پہنچے، اچانک ٹرین چلنے لگی۔ کیا ہوا جی بولو؟ ٹرین چلنے لگی۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ پانی لیں گے یا پھر ٹرین میں آ کر بیٹھیں گے؟ بتاؤ۔ ٹرین میں آ کر بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں جو ہے منزل پر پہنچنا ہے، وہ مقصد ہے ہمارا، منزل پر پہنچنا مقصد ہے، پانی ضرورت ہے۔ تو ہم سوچیں گے کہ چلو
ٹرین چل پڑی ہے، ہم ٹرین میں جا کر بیٹھ جائیں گے، پھر جو ہے درمیان میں کوئی آ جائے تو لے لیں گے یا پھر اگلے اسٹیشن پر لے لیں گے، ضرورت ہے۔ تو دیکھو میرے محترم کو، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ دین اور دین کی محنت اور آخرت کی تیاری، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور دنیا میں جتنی یہ تجارتیں ہیں، یہ کاروبار ہے، یہ کھیتی ہے، جو ہمارے جو ہے معاش کے لیے اور اپنے جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، ضرورت ہے ہماری۔ اور یہ جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی مقصد کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر دیتا ہے، کہ ضرورت قربان ہو سکتی ہے لیکن مقصد نہیں چھوٹے گا، کہ مقصد جو ہے سفر کرنا ہے تو پانی کو ہم نے کیا کیا، بولو، قربان کر دیا کہ نہیں پانی پی لیں گے آئندہ چل کر۔ میرے محترم کو، آج جو ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو معاف فرمائے، آج ہم نے اس کے برعکس کر دیا، اس کا معاملہ الٹا ہو گیا ہمارا، کہ ہم نے دنیا کے اسباب میں لگنے کو، دنیا کی تجارتوں کو، کھیتیوں کو اور جو ہے ملازمت کو مقصد سمجھ لیا، اور دین کی محنت کو جو ہے ضرورت۔ اس لیے آپ دیکھیں کھلا ہوا جو ہے فرق نظر آ رہا ہے کہ ہماری زیادہ محنتیں دنیا پر لگ رہی اور دین پر بقدر ضرورت۔ اس لیے دیکھو میرے محترم کو، ہمیں جو ہے مقصد کو سمجھنا ہے، دنیا میں کیوں آئے ہم، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اور جن چیزوں پر ہماری محنتیں لگ رہی ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی ایک نیا پیسہ بھی ساتھ میں نہیں آئے گا۔ کسی کہنے والے نے بڑی عجیب بات کہی کہ کفن کو جیب نہیں ہوتا۔ بولو بھائی ہوتا کیا؟ کفن کو جیب نہیں ہوتا۔ دیکھو ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے بیٹھے ہیں چھوٹے بچے، سب کے کپڑوں میں جیب لگے ہوئے، تقریباً سب کے کپڑوں میں۔ چھوٹے بچوں کو بھی اگر جیب نہ لگے وہ روتے ہیں، جیب لگانا چاہیے ہم کو۔ کیوں؟ کہ اگر کسی نے پیسے دیا ہم جیب میں رکھیں گے۔ تو کہنے والے نے کیا حکمت کی بات کہی کہ کفن کو جیب نہیں ہوتا، خالی ہاتھ دنیا میں آئے، خالی ہاتھ یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ سارا جو ہے دنیا کا نظام، سارا جو ہے اسباب، یہ کاروبار، یہ تجارتیں، یہ سب یہیں پر رہ جائیں گی۔ اس لیے میرے محترم لوگوں، ہمارے ساتھ میں جو چیز آنے والی ہے اس کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ ساتھ میں کیا آئے گا ہمارے؟ ایمان اور اعمال، یہ ساتھ میں آئیں گے، جو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمیں جو عطا فرمایا ہے، کتنا عظیم الشان ایمان ہے، کتنی جو ہے اس کی قیمت ہے، اور ایمان کی محنت کتنی ضروری ہے، ہم بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے، آج ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہمیں جو ہے بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو اپنے ایمان پر محنت کرے، ایمان پر محنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان پر محنت ہوگی تو ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا۔ محنت نہیں ہوگی تو پھر ایمان گھٹے گا، ایمان میں کمزوری آئے گی۔ ایمان کتنا قیمتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور سارے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایمان کا کلمہ کیا مقصد ہے اس کا؟ ہمارے دلوں کا یقین بنے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین۔ دیکھو میرے محترم لوگوں، ایمان بہت ضروری ہے، ایمان کا بننا، ایمان کا سمجھنا، ایمان کی حقیقت تک پہنچنا، ایمان کی حقیقت تک پہنچنا۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کے ایمان کی نفی کی گئی جو صرف زبان سے ایمان جو ہے ایمان کا کلمہ کہتے تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں پہنچا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اپنے ایمان پر محنت کر کے ایمان کو دل میں پہنچانا ہے۔ کیا کرنا ہے جی بولو؟ ایمان کو دل میں پہنچانا ہے۔ وہ ایمان معتبر ہے جو دل میں پہنچے، جو دل میں پہنچے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے کہ قبیلے بنو اسد کے لوگ اسلام قبول کرنے مدینے میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور یوں کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں نازل فرمایا اور آیت نازل کی قل لم تؤمنوا، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن تم یوں کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کی، ہم مسلمان ہوئے، ابھی تو ابھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ حالانکہ دیکھو آپ، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے آمنا، ہم ایمان لائے، اور قرآن ان کے ایمان کی نفی کر رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ تو قرآن پاک نے بیان کیا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس پر تھوڑا غور کریں آپ کہ یہ ایمان والے اس لیے نہیں ہے ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا، ایمان دلوں میں نہیں پہنچا، اس لیے ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ایمان کا دل میں پہنچانا ہے۔ اچھا، اب ایمان دل میں پہنچا نہیں پہنچا کیا کیسے سمجھ میں آئے؟ علماء نے بڑی عجیب مثال بیان فرمائی، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، تھوڑا غور سے سمجھیں گے سنیں گے نا سمجھ میں آ جائے گا۔ علماء نے ایک مثال دی، جیسے ہم جو ہے کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں پہنچتا ہے اور اس کا جو ہے خون بنتا ہے، اور خون جو ہے دل میں پہنچتا ہے۔ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ دل میں پہنچتا ہے خون، اور دل جو ہے پمپنگ کے ذریعے سے پورے بدن میں خون پہنچاتا ہے، پورے بدن میں۔ یہ ہاتھ میں خون پہنچے گا، آنکھ میں، سر میں، پیروں میں، پورے بدن میں خون پہنچے گا۔ اگر کسی عضو کے اندر اگر خون پہنچنا بند ہو جائے تو وہ ہاتھ جو ہے شل ہو جاتا ہے، وہ عضو شل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں لکوا مارا، ہاتھ کام نہیں کر رہا، تو کیا ہوا کہ خون کی دوران رک گئی، خون کی دوران کیا ہوئی؟ رک گئی۔ تو جہاں خون کی دوران رک گئی وہاں وہ عضو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو خون جو ہے دل کے ذریعے سے پورے بدن میں پہنچتا ہے، پورے بدن میں۔ تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے ایمان پر محنت کر کے ایمان کو دل میں پہنچانا ہے۔ جب ایمان دل میں پہنچے گا تو جیسے خون پورے بدن میں پہنچتا ہے ایسے ہی ایمان پورے بدن میں پہنچے گا۔ ایمان کیا ہوگا جی؟ وہ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں تھوڑا غور سے سمجھے۔ ایمان جو ہے پورے بدن میں پہنچے گا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایمان آئے گا، آنکھوں میں کیا ہوگا؟ ایمان، اور ایمان والی آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی۔
دیکھیں گے کیا؟ بولو بھائی. ہاں غلط نہیں دیکھیں گے. ایمان والی آنکھیں, آنکھوں میں ایمان ہے. آنکھوں کی ایمانداری یہ ہے کہ آنکھیں غلط نہ دیکھے. آنکھوں کا ایمان. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ میں قید خانے میں رات بھر بند کر دیا. عیسائی بادشاہ تھا. صحابی قید ہوئے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ غلط کام کرے اور ایمان سے ہٹ جائے. حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے. لیکن میرے محترم وہ تو صحابہ تھے. وہ کیا جو ہے نگاہوں پہ کنٹرول. اللہ اکبر. رات بھر وہ صحابی وہ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ رہے, نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. قربان جائیے ایسے ایمان پر. یہ ہے آنکھوں کا ایمان. غلط نہیں ایمان والی آنکھیں غلط نہیں دیکھے گی. تو صبح میں وہ بیٹی نے کہا بادشاہ سے کہ ابا جان آپ نے کس کے ساتھ بند کر دیا؟ یہ بت ہے یا پتھر ہے یہ کہ میں رات بھر جو ہے اس کو اپنے سے قریب کرتی رہی, لیکن خدا کی قسم اس نے آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا. یہ ہے آنکھوں کا ایمان. ایمان والی آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی. اس لیے میرے محترم کو ہمیں اپنی نگاہوں کو غلط جگہ پڑنے سے بچانا ہے. بچائیں گے نا انشاءاللہ. ایمان سب سے زیادہ جو بنتا ہے اور ایمان دل میں پہنچتا ہے وہ نگاہوں کے صحیح استعمال کرنے سے. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے نگاہوں کو غلط جگہ پڑنے سے بچائے گا اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت کو اس کے دل میں پہنچائیں گے. حدیث ہے. سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ نگاہوں کے صحیح استعمال کرنے سے ایمان دل میں پہنچے گا. تو نگاہوں پہ اپنے کنٹرول کہ غلط نہیں دیکھیں گے, ایمان دل میں پہنچے گا. کان پر کنٹرول, غلط نہیں سنیں گے. ہاں کانوں میں جب ایمان آئے گا نا, کان ایمان والے بنیں گے, غلط نہیں سنیں گے ہم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں, راستے سے جا رہے, بچہ ساتھ میں چھوٹا ساتھ میں ہے, گانے کی آواز آئی, میوزک کی آواز, اپنی انگلیوں کو ایسے کان میں داخل کیا اور دور تک چلے گئے. ایک گانے والا گا رہا تھا تو دور تک چلے گئے. وہ بیٹے سے پوچھا بیٹے وہ آواز آ رہی؟ نہیں آ رہی آواز. دور نکل گئے. ہم اپنی انگلیوں کو کانوں سے نکالا اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن کانوں کے اندر میوزک کی, گانوں کی, نامحرم کی آواز جائے گی, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کانوں میں سیسا پگھال کر ڈالیں گے. یہ تھے ایمان والے کان. غلط نہیں سنیں گے, غلط نہیں سنیں گے. پیٹ غلط قبول نہیں کرے گا. پیٹ میں جب ایمان آئے گا نا, دیکھو میرے محترم لوگوں, حرام اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. ہوں گے کیا؟ بولو بھائی. ہاں ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. حرام اور ایمان نہیں ہو سکتے جمع. آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا کہ نہیں کھائیں گے غلط کا لقمہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ جن صحابی کا ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. غربت کا زمانہ تھا, ان کا ایک خادم تھا, غلام, تو اس نے جو ہے کچھ کھانا لایا اور یہ کئی دن سے بھوکے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو اس نے کھانا لایا تو یہ فوراً ایک لقمہ کیا کیجیے بولو, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھا لیے, ایک لقمہ صرف. تو دیکھو اس زمانے کے غلام کیسے تھے, اپنے آقا کو غلط چیزوں سے, مشتبہ مال سے رکاتے تھے. وہ غلام کہنے لگا حضرت روزانہ پوچھتے آپ یہ مال کہاں سے لایا, کہاں سے کمایا, آج نہیں پوچھا. تو فوراً متنبہ ہو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رک گئے.
کہ ہاں بھائی بھوک بہت لگی تھی. کیا ہوگا تو بولو؟ ہاں بھوک بہت لگی تھی اس لیے میں نے ایک لقمہ کھا لیا. اچھا اب بتاؤ کہاں سے آیا؟ اب بتا دو. تو انہوں نے کہا وہ غلام نے کہ میں نے جو ہے ایسے ایسے کیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے کھانا دیا ہے. میں نے جو ہے منتر پڑھا تھا اور یہ کیا تھا زمانے جاہلیت کے اندر اور ان کے پاس شادی ہو رہی تھی اور میں وہاں سے گزرا انہوں نے کھانا دیا. تو علماء فرماتے ہیں یہ مشتبہ مال تھا. کون سا تھا بولو جی؟ مشتبہ. اب آپ بولیں گے مولوی صاحب مشتبہ کسے کہتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے. یہ چیزیں حلال ہے یہ چیزیں حرام ہے. وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جس کو مشتبہ مال کہتے ہیں. یعنی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، اس کو مشتبہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بولو؟ مشتبہ. شک ہو گیا حلال ہے کہ حرام ہے تو اس کو مشتبہ مال کہتے ہیں. تو یہ جو مال تھا جس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھایا تھا وہ مشتبہ مال تھا. مشتبہ مال. تو فوراً جو ہے رک گئے اور انگلی ڈال کر کیا کرنے لگے بولو؟ خے کرنے لگے. اب بھوک کی حالت میں ایک لقمہ کھائے تھے تو کیسے نکلتا؟ نکل رہا نہیں. تو غلام اس نے کہا کہ حضرت ایسے نہیں نکلے گا، میں تمہیں نکالنے کی ترتیب بتاتا ہوں. پانی منگائیے بڑے برتن میں اور خوب پیجیے پانی. اب پانی پیا اور اس کو نکالا خے کر کے تو نکل گیا. کسی نے کہا حضرت ایک ہی تو لقمہ تھا، ایک ہی تو لقمہ تھا، رہنے دینا تھا، کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری جان کے ساتھ یہ لقمہ نکلتا تب بھی میں اس کو نکالتا، اس لیے کہ میں نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جس انسان کا بدن حرام مال سے پرورش پائے وہ جہنم میں جائے گا. آپ دیکھیے کہ ایمان والا پیٹ حرام کو قبول کرے گا کہ بولو بھائی؟ سود کو قبول کریں گے؟ رشوت کو کریں گے کہ نہیں؟ کہ نہیں چاہیے ہمیں، رشوت نہیں چاہیے ہمیں، سود نہیں چاہیے ہمیں. حرام مال قبول نہیں کرے گا ایمان والا پیٹ. ایمان والے ہاتھ غلط نہیں پکڑیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے. ایمان والے جو ہے پیر غلط جگہ نہیں جائیں گے. زبان میں ایمان آئے گا آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، اور زبان میں ایمان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کم ہمت. آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہو سکتا ہے، کم ہمت بزدل ہو سکتا ہے. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ آپ نے فرمایا ہاں بھی ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو تھوڑا سا بخیل ہو سکتا ہے. پھر تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ جو ہے یہ ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. میرے محترم کو ایمان دل میں پہنچے گا وہ ایمان زبان میں آئے گا. آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولیں گے. حدیث پاک کے اندر ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اللہ اکبر، بڑی عجیب بات فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ان بدبو سے جو فرشتے ہیں کئی میل دور چلے جاتے ہیں. جو فرشتے ہیں نا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ہمارے وہ جھوٹ برداشت نہیں کرتے، ان کو بدبو آتی ہے جھوٹ سے اور کئی میل دور چلے جاتے. تو علماء نے فرمایا ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. آپ دیکھیے میرے محترم، تو یہ مطلوب ہے
یہ مطلوب ہے ایمان سے. ایسا ایمان مطلوب ہے، ایمان دل میں پہنچے گا، ہر عضو میں ایمان آئے گا، ہر عضو میں بھی ایمان آئے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. آپ نے ایک بات فرمائی کہ جو آدمی دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں جائے گا. اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے، اخلاص کے ساتھ. تو صحابہ نے پوچھا وما اخلاص ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں عمل کا اخلاص معلوم ہے. عمل کا اخلاص، نماز کا اخلاص یہ ہے نماز ہم تنہائی میں پڑھے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ پڑھے. روزے کا اخلاص یہ ہے روزہ ہم اللہ کے لیے رکھے، کسی اور کے لیے نہ رکھے. صدقہ خیرات کا اخلاص یہ ہے ہم صدقہ خیرات اللہ کے لیے دیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ دیں. یہ عمل کا اخلاص یہ ہے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کا اخلاص کیا ہے؟ ایمان کا اخلاص کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ. ایمان کا اخلاص یہ ہے کہ ایمان انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے. کیا کرے جی بولو؟ اللہ کی نافرمانی سے روک دے. ایمان غلط دیکھنے سے کیا کرے بولو؟ روک دے. غلط بولنے سے روک دے، غلط سننے سے، غلط جگہوں پر جانے سے، غلط چیزوں کے پکڑنے سے یہ ایمان انسان کو روک دے. اس کو ایمان کہتے ہیں. تو میرے محترم کو ہمیں جو ہے ایسا ایمان بنانا ہے. سب بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں یہ ہے دیکھو ایمان کو دل میں پہنچانا. اگر یہ ہمارے اعضاء پر کنٹرول ہو گیا ہم سمجھے ایمان بن گیا. بہت آسان ہے. نگاہوں پہ کنٹرول ہو گیا آپ سمجھ لیجئے میرا ایمان بن گیا، دل میں پہنچ گیا ایمان. اتنی محنت کرنا ہے اپنے ایمان پر. اور میرے محترم کو اصل میں جو ہے ایک مغالطہ لگا ہے، ہمیں ایک مغالطہ لگا ہے کہ ماشاءاللہ ہم جو ہے ایمان والے ہیں تو ایمان کی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. تو دیکھو میرے محترم کو ایمان والے ہیں اسی لیے اللہ نے ہم کو ایمان کی محنت دی کہ ہم ایمان والے ہیں لہذا ایمان پر محنت کریں. جیسے مثال کے طور پر مثال سے آپ کو بات سمجھاتے تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو. ہمارے پاس جو ہے کھیت ہے، کھیتی ہے ہمارے پاس. تو سچی بتاؤ بھائی کھیت پہ محنت کریں گے نہیں کریں گے؟ ارے بولو نا بھائی. کھیت ہے تو کھیت کی محنت ہے. اچھا بتاؤ اگر صرف دعویٰ کرے آپ کہ میں کھیت والا ہوں، دعویٰ کرے اور محنت نہ کرے تو کھیت سے نفع ہوگا کیا؟ کھیت سے نفع نہیں ہوگا. صرف کھیت کا دعویٰ کرنا کھیت سے نفع نہیں دلائے گا. بھائی کھیت ہے آپ کے پاس، آپ محنت کرو، آپ محنت کرو اپنی کھیتی پر، اس سے آپ کو نفع ہوگا. اور اگر کھیت پر محنت نہ کرے تو آدمی کھیت بیچ کر کھائے گا. کیا کرے گا جی بولو؟ تھوڑا دیکھو سمجھو بات کو ہماری. ایک ہم مثال سے بات سمجھا رہے ہیں آپ کی. اور یہ مثال دی تھی ہمارے جو ہے مہاراشٹر کے سابق امیر حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بیانات میں یہ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کھیت والا کھیت پر محنت نہ کرے تو کھیت بیچ کر کھائے گا. کیا کرے گا؟ ہاں 10 ایکڑ دے 1 ایکڑ بیچ دیے. بولے مول صاحب کیوں بیچے؟ بھائی کھانے کو نہیں گھر میں، محنت نہیں کرے تو 1 ایکڑ بیچ دیے، اب 9 ایکڑ بچی تو کھیت بیچ کر کھائے گا. ایک دکان والا ہے، دکان والا دعویٰ کرے میں دکان والا ہوں، دکان پر محنت نہ کرے دکان بیچ کر کھائے گا. بولو بھائی کھائے گا نہیں کھائے گا؟ ہاں محنت نہیں کر رہا دکان پر. میرے محترم کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فرمایا کرتے تھے ایمان والا اگر صرف دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں اور ایمان پر محنت نہ کرے تو یہ ایمان بیچ کر کھائے گا. حضرت فرمایا کرتے ایمان بیچ کر کھائے گا. اور میرے محترم کو اور جو ہے آج دنیا میں لوگ ایمان بیچ رہے ہیں. آپ جائیں ادھر جو ہے علاقوں میں، یہ تلنگانہ کا علاقہ یا آندھرا کا علاقہ، دیہاتوں میں جائیں آپ
وہاں جو جماعتیں جا کر کام کر کے آئی انہوں نے ہم کو بتایا کہ مولوی صاحب لوگ جو ہے مسلمان آٹے کے 1 کلو پاکٹ پر اپنا ایمان چھوڑنے کو تیار ہے. کتنے آٹے پر جی بولو؟ 5 کلو آٹا، 5 کلو آٹے کے پاکٹ پر کہ ٹھیک ہے آپ ہم کو، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کو، غریب ہیں، آپ 5 کلو آٹا دے دو، آپ جو بولے وہ کرنے کو تیار ہے. دیکھیں آپ، ایمان والا ایمان پر محنت نہ کرے، ایمان بیچ کر کھائے گا، کھا رہے دنیا میں. اس لیے دیکھو میرے محترم کو، ایمان کی محنت اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں. ارے بھائی آپ ایمان والے ہو، ایمان پر محنت کرو. دعویٰ نہیں چلے گا، یہاں پر محنت کرنا پڑے گا. جیسے کھیت پر محنت ہے، صرف کھیت کا دعویٰ نفع نہیں دے گا. دکان پر محنت ہے، دکان کا دعویٰ نفع نہیں دے گا. ایسے ایمان کی محنت ہے، ایمان کا دعویٰ نفع نہیں دے گا. ہم تو ایمان والے ہیں. ارے بھائی ایمان والے ہو تو ایمان پر محنت کرو، امت میں لے کے چلو پھر ایمان کو. کتنا قیمتی ایمان ہے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ایمان کا کلمہ دوسرے میں ہو وہی چھپ جائے گا. اتنا قیمتی ایمان، اتنا قیمتی ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور میرے محترم کو، ایمان جو ہے جنت کی قیمت ہے. ایمان کیا ہے بولو؟ جنت کی قیمت ہے. جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک بالشت زمین پوری دنیا مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکتی. اچھا بتاؤ بھی دنیا کتنی بڑی ہے؟ ہاں دنیا کتنی بڑی ہے؟ 250-300 ملک ہے دنیا کے اندر. کتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات اور کتنا جو ہے روپیہ پیسہ. ہمارے نبی فرما رہے کہ جنت کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت زمین پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی. وہ جنت کی قیمت اللہ نے ایمان کو بنایا ہے. اتنا قیمتی ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے. آج دیکھو میرے محترم کو، جو لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بعض لوگ جو ہے ایمان چھوڑ رہے. کیوں چھوڑ رہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ بعض جو ہے عورتیں ایمان چھوڑ کر ادھر چلے جا رہی. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا ہم نے ان کو ایمان کی اہمیت نہیں بتائی. ایمان کی اہمیت ہم کو معلوم ہے، ایمان اتنا قیمتی ہے، ان کو نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ چھوڑنے پر تیار ہے. چھوڑ رہے ہو تو اپنے ایمان کو لے کر بیٹھنا نہیں ہے، امت میں چلنا پھرنا ہے. امت میں چل پھر کر ایمان کی دعوت دینا ہے. ہر بھائی کو ہر بہن کو سمجھانا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں جو ایمان دیا ہے کتنا قیمتی ایمان ہے. اسی ایمان پر اللہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. اسی ایمان پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچائیں گے. آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں. آپ ایمان والے بیٹھا نہیں کرتے، ایمان والے چلتے ہیں. کیا ہوتے جی بولو؟ ہاں اپنے ایمان کو لے کر چلنا پھرنا ہے. قرآن پاک نے کہا ہے. غیروں نے نبی پر اعتراض کیا تھا. آپ دیکھو سمجھے ذرا بات. وقال غیروں نے اعتراض کیا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لوگوں نے کہا یہ نبی کو کیا ہوا، یہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. ایسے نبی ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان کا گمان یہ تھا نبی تو ایسے ہونا چاہیے جو مسجد میں بیٹھے، جو اپنے عبادت خانے میں بیٹھے اور اللہ کی عبادت کرے. یہ بازار میں کیوں گھومتے ہیں نبی؟ کہ نبی جو ہے بازار میں جا رہے ہیں ایمان کی دعوت کے لیے. علماء نے فرمایا آپ پورے ذخیرے حدیث میں دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت جو کی وہ نبوت ملنے سے پہلے کی. نبوت ملنے کے بعد آپ نے تجارت نہیں کی. لیکن نبوت ملنے کے بعد آپ بازار گئے. کہاں گئے جی بولو؟ بازار گئے. کیوں گئے؟ اللہ اکبر. ایمان کی دعوت کو لے کر. کیوں گئے بولو؟ ایمان کو دعوت کو لے کر گئے. ایک صاحب فرماتے ہیں منیب ازدی ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے تھے.
وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو ہے مکے کا بازار ہے، بازار لگا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایک آدمی کو، وہ لوگوں کے پاس جا رہے اور کہہ رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ بازار میں ہیں اور لوگوں کو دعوت دے ایک آدمی، تو کوئی جو ہے ان پر مٹی ڈال رہا ہے، کوئی ان کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی ان کو گالی دے رہا ہے۔ وہ منیب ازدی کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ کتنا دن جی بولو؟ آدھا دن ہو گیا۔ آج میرے محترم کو ہم 2.5 گھنٹے لگانے کو تیار نہیں، آدھا دن ہو گیا۔ منیب ازدی کہتے ہیں سورج اوپر آ گیا، صبح سے سورج اوپر آ گیا، ایک لڑکی آئی اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر اور جو ہے اسے اپنے جو ہے وہ صاحب کا چہرہ دھونے لگی، اور وہ جو ہے صاحب اپنی بیٹی کو کہنے لگے اپنی جو ہے بچی سے کہ دیکھو بیٹی تم جو ہے گھبراؤ مت، تم پریشان مت ہو، اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے سے تم گھبراؤ مت۔ تو وہ منیب ازدی کہتے میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ اس نے کہا ارے یہی تو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایمان کی دعوت کو لے کر بازار میں آئے ہیں۔ تو منیب ازدی کہتے میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا کہ یہ بیٹی یہ ان کی بیٹی ہے حضرت رقیہ یا کچھ اور نام دیا۔ آپ دیکھیں میرے محترم ایمان والے بیٹھا نہیں کرتے، اپنے ایمان کو لے کر امت میں چلنا پھرنا ہے، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان قوی ہوگا، اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آئے گا۔ ہاں ایمان کیسا چاہیے ہم کو؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی بات کیا ہے؟ اللہ کے ذات عالی سے پلنے کا یقین۔ بولو بھائی کون پالتے ہیں ہم کو؟ اللہ ہم کو پالتے ہیں۔ اتنا بولنا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین بن جائے۔ ہم اپنے اسباب سے، ہم اپنے کاروبار سے، ہم اپنی تجارتوں سے، ہم اپنی کھیتی سے، ہم اپنی ملازمت سے، ہم اپنی امامت سے نہیں پلتے۔ بولو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اتنا بولنا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت آپ اٹھا کر دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا۔ تفسیر اٹھا کر دیکھیں معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ دنیا ہے نا یہ ایک عالم ہے۔ دنیا کتنے عالم بولو؟ ایک عالم۔ ایسے اللہ نے 40,000 عالم بنائے ہیں۔ کتنے جی بولو؟ یہ دنیا کے ویسے 40,000 عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے عالموں کا تنہ تنہا پالنے والا ہے۔ اس کو یقین ہمارا بنے کہ ہم اپنے کاروبار سے نہیں پلتے، کاروبار اختیار کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے، یہ ہے ایمان۔ تھوڑا دیکھو میرے موت، تھوڑا سمجھو آپ، ایک ہم مثال بتاتے ہیں آپ دیکھو، اسباب جو ہے غیروں کے پاس بھی ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے پاس بھی ہے۔ کھیتی ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، وہ بھی ملازمت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے، تو فرق کاہے کا؟ اسباب غیروں کے پاس بھی ہے، اسباب ایمان والوں کے پاس بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں فرق صرف یقین کا ہے۔ ارے بولو فرق کس کا ہے؟ یقین کا ہے۔ غیروں کا یقین ان کے اسباب پر ہے اور ہمارا یقین اللہ پر ہے۔ ہمارا یقین کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ نہیں، ہم کاروبار سے نہیں پلتے، ہم کھیتی سے نہیں پلتے، اللہ ہمیں پالتا ہے۔ غیروں کا یقین اسباب پر اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پر۔ دیکھو میرے محترم کو، اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک مثال بتاتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے میرا رب جو ہے کیسا بڑا پالنہار ہے۔ اللہ نے جو ہے کھلے آنکھوں بتا دیا ہم کو، کھلے آنکھوں بتایا، سب نے دیکھا۔ ہم نے یہ لاک ڈاؤن آیا تھا نا ابھی، ارے بولو آیا تھا کہ نہیں لاک ڈاؤن؟ ہاں، ہمارا جو اجتماع ہونے والا تھا اسی لاک ڈاؤن کی تو نظر ہو گیا، ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہونے والا تھا، پھر ہوگا انشاءاللہ، پھر ہوگا۔ ہمیں تو مایوس نہیں ہونا اللہ کی ذات سے۔ دیکھو میرے محترم کو، لاک ڈاؤن نے ایک سبق سکھا کر گیا ہے ہمیں
ایک عجیب سبق سکھایا ہمیں کہ لوگوں تم کاروبار سے نہیں پلتے، اللہ پالتا ہے. لاک ڈاؤن نے سبق سکھایا ہمیں. جب سخت لاک ڈاؤن تھا نا، جب مسجدیں بند تھی، مدارس بند تھے، مکاتب بند تھے، خانقاہیں بند تھی، بازار بند تھے، مارکیٹ بند تھی، دکانیں بند تھی، پورا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا تھا. بسیں جو ہے اپنے اڈوں پر لگی ہوئی تھی، ٹرینیں جو ہے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تھی، پورے جو ہے پلین کھڑے ہوئے تھے. بولو بھائی کھڑے تھے نہیں کھڑے تھے؟ حرمین بند تھے. پوری دنیا ایسا محسوس ہو رہا تھا پوری دنیا رک گئی. رکی تھی کہ نہیں بولو بھائی؟ ہاں پوری دنیا رک گئی تھی، ایسا معلوم ہو رہا کہ لاک ڈاؤن صرف انڈیا میں تھوڑی تھا، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں تقریباً پوری دنیا بند تھی. لیکن میرے محترم کو میرا اللہ جو ہے کتنی بڑی زبردست قدرت کا مالک ہے. بتاؤ جب پوری دنیا بند تھی کیا روزی بند تھی ہماری؟ بولو بھائی روزی بند تھی؟ روزی بند نہیں تھی. اللہ اکبر. کیوں بند نہیں تھی؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے بندو لاک ڈاؤن زمین میں ہے، آسمان میں نہیں ہے، اور تمہاری روزی آسمان میں. کہاں ہے تمہاری روزی؟ قرآن کہہ رہا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اے میرے بندو تم پریشان مت ہو، تمہاری روزی آسمان میں ہے. لاک ڈاؤن آسمان میں نہیں ہے، لاک ڈاؤن زمین میں ہے. اور ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے غریبوں کے گھروں میں کیسے جو ہے راشن پہنچایا ہے. ارے بولو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا ہوگا. اللہ کی قدرت کو سمجھے ہم. ایک صاحب آئے ہمارے پاس، بری بات، ایک مول صاحب کے پاکٹ ہے، ایک صاحب نے لا کے دیا. ہم نے کہا جناب یہ پستہ ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی پستہ نہیں دیکھا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا پستہ کسے کہتے ہیں. ایک صاحب کا یہ کس کا پاکٹ ہے مول صاحب؟ ہم نے کہا بھئی خوبانی ہے، میٹھا بنتا ہے اس کا. اس نے کہا اللہ کی قسم مول صاحب زندگی میں کبھی خوبانی نہیں دیکھی میں نے. رمضان آیا، لوگوں نے جو ہے شیرخرمے کا سامان تقسیم کیا. ایک صاحب آئے کہا کہ مول صاحب میں جو ہے 50 گرام بادام نہیں خرید سکتا تھا، 100 کلو بادام کا پاکٹ میرے گھر آیا ہے. بولو بھائی کس نے پہنچایا؟ ارے قدرت کو دیکھا نہیں اللہ کی ہم نے؟ میرا اللہ ایسا پالنے والا ہے. جو غریب آدمی وہ جو ہے چھٹاک بادام نہیں خرید سکتا تھا، 100 کلو کا پاکٹ آیا. بولے مول صاحب زندگی میں نے کبھی اتنا بادام نہیں خریدا. یہ لاک ڈاؤن ہمیں ایک سبق سکھا کر گیا ہے میرے محترم کو. اے میرے بندو تم پریشان مت ہو، تم مت گھبراؤ. جب پوری دنیا بند تھی میں نے تمہیں روزی دی ہے. بولو دی کہ نہیں دی اللہ نے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اے میرے بندو تمہاری روزی آسمان میں، تم جو ہے پریشان مت ہو. اب بتاؤ روزی اسباب میں ہے؟ بولو بھائی اسباب میں نہیں ہے روزی، روزی تو آسمان سے آتی ہے. اس کا یقین ہمارا بنے. یقین کا بننا دیکھو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایمان کا بننا، ایمان بنے گا نا احکامات زندگیوں میں آئیں گے. اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہوگا، حکم چاہے کتنا بڑا مشکل کیوں نہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لیتے ہیں. کس کا امتحان ہوتا ہے جی بولو؟ ایمان والوں کا امتحان ہوگا. اذان پر ہوگا. کب ہوگا؟ اذان پر ہوگا. مارکیٹ لگا ہوا ہے، بازار چل رہا ہے، ماشاءاللہ تجارت چل رہی ہے، خرید و فروخت چل رہی ہے، لینا دینا چل رہا ہے، بازار لگا ہوا ہے، زوروں پر ہے بازار. ایمان والے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، سب کاروبار کر رہے ہیں. اب ایمان والوں کا امتحان ہوا. اللہ کے گھر سے مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب ایک ایمان والے کا امتحان ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کے ذات عالی سے بننے کا یقین ہوگا وہ اپنے اسباب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر آئیں گے. کہیں گے جی بولو؟ ارے ہماری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں ایمان والے کہاں آئیں گے؟ اللہ کے گھر میں آئیں گے. نہیں ہم اسباب سے تھوڑی پڑھتے، ہم تو اللہ ہمیں تو اللہ پالتا ہے اور اسی اللہ نے ہم کو بلایا ہے. کس نے بلایا؟ اللہ نے ہم کو بلایا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. روزی دینے والا اللہ ہے اور اللہ نے ہم کو بلایا ہے.
ایمان یقین دل میں ہوگا، اللہ کے ذات عالی سے پلنے کا، ایمان والے مسجدوں میں آئیں گے۔ اور میرے محترم کو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، امت مسلمہ کو معاف کرے۔ آج میرے محترم کو اذان ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اپنے اسباب سے پلنے کا یقین ہے وہ بازاروں میں رہ جاتے ہیں، وہ کھیتوں میں رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، سروے کریں آپ، ایمان والوں میں کتنے فیصد نمازی ہے اور کتنے بے نمازی ہیں؟ 20% مسلمان نمازی ہیں، کتنے جی بولو؟ 20%، اور 80% مسلمان نماز کو چھوڑ کر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ نماز، جس نماز میں اللہ نے روزی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اس نماز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما موضع الصلاۃ فی الدین کموضع الراس فی الجسد، کہ بلا شبہ نماز کا مرتبہ بدن میں ایسے ہے جیسے کہ سر کا مرتبہ بدن میں۔ دیکھو میرے محترم کو، ہم نے جو ہے دنیا کے اندر بغیر پیر کے آدمی دیکھے، بغیر ہاتھ کے آدمی دیکھے، لیکن بتاؤ بھائی بغیر سر کے کوئی آدمی دیکھا ہے کیا؟ ارے بولو نا میرے بھائی، بغیر سر کے کوئی آدمی دیکھا ہے؟ ہاں، جیسے بغیر سر کے کوئی آدمی نہیں رہتا، بغیر نماز کے کوئی آدمی دیندار نہیں رہتا۔ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس آدمی کا کوئی مذہب نہیں جو نماز نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھے۔ کتنا اہم عمل ہے نماز، اتنا عظیم الشان فریضہ۔ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ یہ نمازوں کو چھوڑ کر زندگیاں گزار رہا ہے۔ یقین بنے گا لوگ نمازوں کو آئیں گے۔ وہ صحابہ کا ماحول دیکھے، مدینے کے اندر اذان ہوئی، صحابہ مارکیٹ میں ہیں، کاروبار میں ہیں، بازار میں ہیں، مسجد سے اذان ہوئی، صحابہ اپنے کاروبار کو بند کر کے نماز کو دوڑے۔ اللہ کو صحابہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے آیت نازل کی قرآن میں۔ علماء عجیب بات فرماتے ہیں، صحابہ پہلے عمل کرتے تھے اور اس عمل کی تعریف میں اللہ آیت نازل کرتے تھے۔ پہلے عمل ہوتا پھر آیت نازل ہوتی، صحابہ نے وہ عمل پیش کیا، آیت نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد کہا ہے، کیا کہا ہے جی بولو؟ رجال جو ہے نا مرد کو کہتے ہیں، مرد۔ دیکھو یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارت اور ان کا بیچنا اور ان کا خریدنا ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے پڑھنے سے نہیں روکتا۔ یہ کاروبار کرتے ہیں لیکن جب اذان ہوتی ہے مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ سب آئیں گے نا بھی انشاءاللہ؟ ہاں دیکھو بھائی، یہ جواں مردی کی بات ہے، یہ جواں مردی کی بات ہے، جواں مردی کی بات ہے یہ اذان ہونے پر مسجد میں آنا اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، یہ جواں مردی کی بات ہے۔ قرآن نے ان کو مرد کہا ہے، تو اللہ نے تعریف کی ہے ان ایمان والوں کی۔ اور نماز جو ہے ایمان کی علامت ہے، جس کو مسجد میں آتا جاتا ہوا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ آج میرے محترم کو کتنا بڑا طبقہ نماز کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ بولو بھائی کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ ہمارے اکابرین نے بڑی عجیب بات فرمائی، تھوڑا غور سے سنیں، بڑی عجیب بات فرمائی علماء نے۔ ہمارے اکابرین نے فرمائی جب سارے مسلمان مسجد میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ غیروں کو مسجدوں کی چوکھٹ پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ ہم جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلیں گے وہ غیر ہم کو بولیں گے بھائی ہم کو کلمہ پڑھاؤ، ہم تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ راز ہے اس محنت کا، وہاں تک پہنچنا ہے ہمیں۔ 100% مسلمان نمازی بنیں گے نا بھی انشاءاللہ؟ 100%۔ دیکھو ایک ٹارگیٹ ہے ہمارا، یہاں تک پہنچنا ہے ہمیں، جتنے مسلمان سب نمازی، جتنے مسلمان سب نمازی، اس لیے کہ نماز ایمان کی علامت ہے۔ اتنی محنت کرنا ہے کہ ایک ایمان والے کا یقین اس کے اسباب پر نہ ہو کر اللہ کے ذات عالی سے پلنے کا یقین بن جائے۔ نہیں میں اللہ سے پلتا ہوں، میرا کاروبار مجھ کو نہیں پالتا ہے، جب اذان ہوگی تو لوگ جو ہے ایمان والے مسجدوں میں آئیں گے۔ آج میرے محترم کو بڑا عجیب معاملہ، شاعر نے کہا ہے فکر روزی میں لوگ رزاق کو بھول گئے۔ فکر روزی میں لوگ کس کو بولے؟ بولو، رزاق کو بھول گئے، روزی دینے والے کوئی بھول گئے۔ فکر روزی میں
روزی کا مسئلہ اللہ نے نماز میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی جی اپنے گھر کی عورتوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی پابندی کیجئے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے نبی جی روزی ہم دیں گے آپ کو. روزی کون دیں گے؟ اللہ دیں گے. اے نبی جی روزی ہم دیں گے آپ کو، آپ نماز پڑھیے. اس لیے دیکھو میرے محترمو، یہ دعوت کی محنت، یہ کلمہ نماز کی محنت، یہ اپنے ایمان کو لے کر، اپنی نمازوں کو لے کر پوری امت میں چلنا پھرنا ہے. بھئی صحابہ چلے نہیں، بولو بھائی کیسے چلے صحابہ؟ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا نبی بنایا. سارے انسانوں کے نبی تھے آپ. لیکن عمر کتنی ملی؟ 63 سال. 63 سال کی زندگی آپ کی، جس میں 40 سال شروع کے نکل گئے جس میں آپ نبی نہیں تھے. آپ کتنے بچے تھی بولو؟ 23 سال بچے. 23 سال کا عرصہ اور محنت کرنا ہے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں تک دین کو پہنچانے کی. 23 سال کا زمانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اپنی دنیا سے جانے کے بعد دین کا کام کرنے کے لیے صحابہ کو تیار کیا. کس کو تیار کیا؟ صحابہ کو. اور ایک بڑی عجیب بات علماء فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے نبی اتنے صحابہ، جتنے نبی اتنے صحابہ. 1.25 لاکھ نبی 1.25 لاکھ صحابہ تقریباً. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے دین کا کام لینا ہے. حجۃ الوداع 8 ہجری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا پورے علاقے میں، یہ سب کو جمع کر لو، سارے صحابہ کو جمع کرو. حج کے موقع پر مکے کے اندر سارے مسلمانوں کو جمع کیا گیا، اعلان کیا گیا باضابطہ. صحابہ کو بھیجا گیا علاقوں کے اندر، اعلان کرو اللہ کے نبی حج کرنے والے تم سب آ جاؤ. سب جمع ہو گئے. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع جمع ہو گیا. حضور اکرم 5 دن ہوتے حج کے، 5 دن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک بیان کیا. آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اونٹنی پر بیٹھے، اور آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو بھائی جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو معلوم کرنا ہے معلوم کر لو. ہو سکتا ہے آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو. آپ کو پتا چل گیا تھا اب مجھے دنیا سے جانا ہے. جو پوچھنا ہے پوچھ لو. صحابہ پوچھتے رہے، آپ جواب دیتے رہے. صحابہ مسائل پوچھتے رہے، آپ جواب دیتے رہے. 5 دن گزرے، لوگوں میں بیان کرتے رہے آپ. ایک دن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت. دیکھو بھائی غور سے سنو، علماء بیٹھے ہوئے. الا کا ترجمہ آتا ہے متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو. هل بلغت، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ اس لیے کہ دین کے پہنچانے کا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا. قرآن کے اندر حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی جی جو دین ہم نے آپ تک بھیجا ہے آپ اس کو امت تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے نبی جی سن لیجئے، اگر خدا نخواستہ آپ نے دین کو امت تک نہیں پہنچایا، آپ نے رسالت کا ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے. اور اے نبی جی آپ پریشان مت ہوئیے، لوگ آپ کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے، مصیبتیں پہنچائیں گے، آپ گھبرائیے مت. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. اللہ بچائیں گے آپ کو. آپ تکلیفوں سے مت گھبرائیے کہ دین کی محنت میں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو پہنچانے کا حکم دیا صحابہ تک. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ نے جو دین مجھ تک نازل کیا تھا وہ دین میں نے تمہیں پہنچایا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے دین پہنچا دیا. بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. آپ نے جو ہے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت پہنچا دی، آپ نے امت کی خیر خواہی فرمائی. ایک ایک بات کو آپ نے ہمیں کھول کھول کر سمجھا دیا. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ اللہ کو گواہ بنایا.
اے اللہ آپ ان کے اقرار پر گواہ ہو جائیں، جو دین آپ نے مجھ تک بھیجا تھا وہ دین میں نے امت تک پہنچا دیا، یہ صحابہ تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کہ نبی کی ذمہ داری تھی دین کو قیامت تک آنے والی انسانیت تک پہنچانے کی، اللہ کے نبی نے وہ ذمہ داری صحابہ پر ڈالی۔ کس پر ڈالی؟ وہ صحابہ پر۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، دیکھو بھائی غور سے سنو، اب یہ حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک دین کو پہنچا دے، اس لیے کہ ہم تو دنیا سے جا رہے ہیں، کام تمہیں کرنا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے حجۃ الوداع کے 83 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنی ذمہ داری صحابہ پر ڈالی، دین کو پہنچانا ہے، پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، ذمہ داری صحابہ پر ڈالی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حج مکمل ہوا، صحابہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس آئے، اور اللہ اکبر، حضرات صحابہ کے اکرام کی قربانیوں پر جو ہے جان فدا کی جائے کہ پوری دنیا میں صحابہ پہنچے۔ بولو بھائی، پہنچے نہیں پہنچے؟ پوری دنیا میں آپ جس ملک اٹھا کر دیکھیں اس ملک میں صحابہ کی خبریں موجود ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر کئی صحابہ کی خبریں موجود ہیں۔ پنجاب سرہند کا ایک علاقہ ہے، پنجاب سرہند ایک ضلع ہے، ہم لوگ خود گئے تھے وہاں پر، تو بعض کہتے نبی ہے، بعض کہتے صحابہ ہے۔ 9 قبریں وہاں پر موجود ہیں سرہند کے اندر، پنجاب کے علاقے میں 9 قبریں موجود ہیں۔ صحابہ پوری دنیا میں پہنچے۔ انڈونیشیا کے اندر ایک جزیرہ ہے، چھوٹا سا جزیرہ، جانا ہوا، ایک مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، ساتھی نے ملاقات کے لیے لے کر گئے، جمعہ کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلے، ایک لمبی خبر ہے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب، ہم نے پوچھا ان سے کس کی خبر ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم کو نہیں معلوم ہے، البتہ ہم نے اپنے بڑوں سے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے انڈونیشیا میں سب سے پہلے اسلام کو داخل کیا ہے، یہ وہ صاحب ہے، یہاں خبر بنائی اپنی۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلامی ملک اگر کوئی ہے وہ انڈونیشیا ہے۔ 18,000 جزیرے ہیں، کتنے جی بولو؟ 18,000 جزیرے ہیں، ہر جزیرے پر آبادی ہے۔ ہم جس جزیرے پر گئے تھے 1 لاکھ کی آبادی تھی، کتنی جی بولو؟ 1 لاکھ کی آبادی، ایک پہاڑ ہے اور اس میں پوری آبادی، جزیرہ، ایک جزیرہ، چاروں طرف پانی، اور وہ جو ہے سمندر کو لگ کر وہاں جو ہے آرام کر رہے ہو کہ دین کو پہنچایا اور وہی خبر بنا دی۔ کتنی دور ہے یہاں سے؟ انڈونیشیا 7 گھنٹے کا راستہ ہے پلین سے، نان اسٹاپ پلین، اور سعودی عرب یہاں سے 4 گھنٹے۔ اب آپ دیکھیں 11 گھنٹے پلین سے سفر کرے تو پہنچیں گے انڈونیشیا۔ صحابہ کیسے پہنچے جی بولو؟ ارے بتاؤ نا بھائی، پلین تھا اس وقت میں؟ پوری دنیا میں اپنی خبریں بنائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 10 یا 12 ہزار پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ 10 یا 12 ہزار صحابہ مکے مدینے میں ہیں۔ حالانکہ میرے محترم حضور، اللہ اکبر، صحابہ کی قربانی مکے کے اندر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مدینے کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور مدینے کے اندر مرنے کی فضیلت کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں مر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو آدمی مدینے میں مرے گا کل قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ یہ فضیلت صحابہ نے ہم تک پہنچائی۔ کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے پہنچائی۔ بولو بھائی، ہماری بھی نیت ہوتی نہیں ہوتی کہ مدینے میں موت آئے ہماری؟ پھر صحابہ کیوں مدینہ چھوڑ کر گئے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ اکبر، میرے محترم لوگ، صحابہ یوں سمجھتے تھے کہ
ہمیں جو ہے اکیلے جنت میں نہیں جانا ہے، ہمیں تو امت کو لے کر جنت میں جانا ہے، ہمیں ملکوں کو لے کر جنت میں جانا ہے، ہم اکیلے نہیں جائیں گے جنت کے اندر۔ اگر ہم مدینے میں مریں گے اللہ کے نبی ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو جنت میں داخل کریں گے، لیکن ہمیں اکیلے تھوڑی جانا ہے جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی نے ایک ذمہ داری دی ہم کو، وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑا اور 50,000 نمازوں کا ثواب چھوڑا، اللہ کے نبی کی شفاعت کو چھوڑا، ہم پوری دنیا میں جائیں گے۔ ہاں، پوری دنیا میں صحابہ گئے اور جہاں گئے اپنی خبر بنائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ قسطنطنیہ کے دیوار کے پاس آرام کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو میرا انتقال ہو جائے مجھے دفن نہیں کرنا بلکہ مجھے لے کر چلنا، کل قیامت کے دن جو ہے میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں اے باری تعالیٰ جب تک زندہ تھا میں تیرے راستے میں چلا اور جب میں مر گیا میری لاش تیرے راستے میں چلی، میری لاش تیرے راستے میں چلی، سب سے اخیر میں جب پہنچنا وہاں مجھے دفن کرنا۔ قسطنطنیہ جو بہت آخری علاقہ ہے اس کے دیوار کے پاس آج تک جو ہے آرام کر لے۔ تو میرے محترم کو یہ جذبے تھے صحابہ کے، یہ ولولے تھے اور یہ دین کی محنت۔ صحابہ سمجھتے تھے بے اسباب کہ اسباب تو اللہ تعالیٰ نے روزی جو ہے سرکٹوں میں دیں گے، ضرورتوں کو اللہ سرکٹوں میں پورا کریں گے، روزی کا دینے والا بولو بھائی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے صحابہ ضرورت میں نہیں لگے مقصد میں لگے۔ کس میں لگے بولو؟ مقصد میں لگے۔ اور آخری بات ہم کہتے ہیں آپ سے، آخری بات حضرات صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہم نے دین کی محنت کی اللہ نے ہمیں دنیا دیا، ہم نے دین کی محنت کی اللہ نے ہمیں دنیا نوازا اور اتنی دنیا دی، اتنی دنیا دی، اگر ہم دنیا کی محنت چھوڑ کر، اگر ہم دین کی محنت چھوڑ کر دنیا کماتے اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ نے دین کی محنت پر ہمیں دیا ہے۔ ارے میرے محترم کو آپ سوچے ایسا ہم ہو سکتا کیا ہم اللہ کے دین کا کام کریں اللہ ہماری دنیا برباد کرے؟ بولو بھائی سوچ سکتے کیا؟ خالی تب ہوا سوچ بھی نہیں سکتے ایسا کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کا کام کریں اللہ ہماری دنیا برباد کرے، ہم اللہ کے راستے میں جائیں اللہ ہمارے اسباب کو تباہ کرے۔ سوچ سکتے کیا؟ بولو بھائی ایسا سوچنا بھی گناہ ہے ہمارا، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ یہ تو قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگوں تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم ہمارا کام کرو گے ہم تمہارا کام کریں گے، تم اللہ کے راستے میں نکلو تو صحیح۔ ہم دیکھو کیسے جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ہاں اللہ کیسے جو ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو مکے کے پاس جا کر چھوڑا اللہ کے حکم پر، وہاں نہ کھانا نہ پانی، تو اللہ نے جو ہے ان کی ضرورت کو پورا کیسے کیا؟ اللہ اکبر۔ پانی تھا تھوڑا سا، کھجور تھے ختم ہو گئے، حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہیں صفا مروے کے چکر کاٹ رہی کہ پانی بھی ختم، کھانا بھی ختم، کھجور ختم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر مارا، زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم کو اللہ کی قدرت کو سمجھے، اللہ نے زمزم کے پانی کے اندر جو ہے پیاس کا بجھنا بھی رکھا ہے اور بھوک کا ختم ہونا بھی رکھا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کئی سالوں تک حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل وہ زمزم کا پانی پی کر زندہ رہے، اسی کو پانی پی کر جوان ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کچھ کھانا نہیں تھا وہاں پر، کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم 1 مہینے تک میں نے زمزم کا پانی پیا اور زندہ رہا، اللہ نے وہ پانی میں تاثیر رکھی۔ آپ دیکھیں اللہ ضرورتوں کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ اے میرے بندو تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں گا اور تمہاری ضرورتوں کو سلوٹوں میں پورا کروں گا۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے جو ہے پانی کے اندر وہ کھانے کا کام رکھا ہے۔ آج بھی آپ آزما لیں، آج بھی آزما لیں آپ، یہ زمزم کے پانی کی جو تاثیر ہے۔ آپ جو ہے جائیں مکے کے اندر اور جتنے دن وہاں رہیں صرف زمزم کا پانی پیئے، کچھ نہ کھائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی تاثیر ہے۔ ماء زمزم لما شرب والا زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے گا اللہ وہ مقصد پورا کریں گے۔ تو میرے محترم لوگ ہمیں جو ہے اسباب کے اندر نہیں لگنا ہے، اسباب جو ہے ضرورت ہے اور مقصد کیا ہے بولو؟
دین اور دین کی محنت. علامہ اقبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اے اللہ میں دنیا میں اسی لیے آؤں تاکہ تیرا دین دنیا میں بلند ہو جائے. اس کے لیے میرے محترم کو جیسے ماشاءاللہ پورے مجمع سے گزارش ہے جیسے اطمینان سے ماشاءاللہ آپ نے بات سنی ہے. اب جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. کس پر بھروسہ کرنا ہے بولو؟ اچھا پالنے والے کون ہیں؟ اللہ پالنے والے. ہم اپنے اسباب سے پلتے کیا بولو بھائی؟ نہیں پلتے اسباب، اللہ پالتے ہیں ہم کو. تو اب جو ہے اطمینان سے کھڑے ہو کر بتائے بیرون 5 ماہ کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ کی ذات کھڑے ہو کر ماشاءاللہ اطمینان سے کھڑے ہو، اطمینان سے کھڑے ہو. نام لکھے تک کھڑے رہو.